الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذکرک. یہ تیرا میرا ذکر نہیں، یہ سلطان الانبیاء کا ذکر ہے. بیان کرنے والا خدا، تعریف مصطفیٰ کی، اور وہ جس میں رہی ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ کتاب لا ریب، کتاب الفت و محبت قرآن کریم ہے. ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام تعریف و توصیف اس ذات بے پرواہ کے لیے ہے جس نے تجھ کو اور مجھ کو پیدا کیا، تجھے اور مجھے توفیق دی کہ آج اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر سکے، اور درود لامحدود بلکہ یوں کہوں کہ حدوں بے حد درود نبی کی. سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، جناب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں پیش کرنے کے بعد قبلہ پیر صاحب وارثان منبر و محراب علماء کا بڑا مقام ہوتا ہے. فرمایا کہ عالم کو عابد پہ فضیلت حاصل ہے. بات کو سمجھو کہ خالی مولوی مولوی کر کے گل ٹال دیندے ہو. فرمایا کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد رسول اللہ کو امتیوں پر فضیلت. علماء کا اتنا مقام ہے، عزت کیا کرو، یہ تمہیں نبی کا دین سکھاتے ہیں. وارثان منبر و محراب اور نبی کے غلاموں میرے سر کے تاج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے لگاتار میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ جاری ہے. بے شک گلا ساتھ نہ دے لیکن نبی کا عشق تو ساتھ نہیں چھوڑے گا. ہم تو اس ایمان کے قائل ہیں بھئی جان جائے تو جائے، صحت جائے تو جائے، یہ گلا جائے تو جائے، یہ آنکھوں کا نور جائے تو جائے، یہ ہاتھوں کی طاقت جائے تو جائے، یہ دل کی دھڑکن جائے تو جائے، یہ چاند کی چاندنی جائے تو جائے، اور سورج کی کرنے جائے تو جائے، پر نبی کا عشق، عشق مصطفیٰ دلوں سے نہ جائے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. سبحان اللہ اور زور سے کہو. میرے دوست، جب تم اللہ کو سبحان کہتے ہو نا، تمہیں حضرت اللہ کتنے صاحبان نے سمجھایا. یہ سبحان اللہ تم علماء کے لیے یا نعت خوانوں کے لیے نہ کہا کرو. سبحان اللہ تم اپنے اللہ کو سبحان کہنے کے لیے کہا. جب تم اللہ کو سبحان کہتے ہو تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، سوچو کہ اللہ کو تم پہ نہیں پیار آئے گا. اللہ کو سبحان کہنا اللہ کو بہت پسند. اللہ کا بندہ
اب سوچو ہم انسان ہیں، اگر ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے، ہماری تعریف کرے، مثال کے طور پر خلیفہ سلطان العارفین، خلیفہ مجاز اور ان کے ساتھ ان کے رفقا نے جتنا خوبصورت آقا کا میلاد ان نوجوانوں نے مل کے سجایا، اور آپ لوگ آئے تو میں جب تعریف کروں گا، قابل داد بات کروں گا، تو ان کو خوشی ہوگی نا؟ یہ تو بندہ ہے، تم بندے کا مالک کے بارے میں جب کہو گے تو پھر رب کو تم پہ کیوں نہ پیار آ جائے؟ اب آؤ موضوع کی طرف. ورفعنا لک ذکرک، نہ میں سیر نہ پاچ چٹاکی، نہ میں سیر نہ پاچ چٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوما رتی ہوما ونج رتیاں تلساں، او بھی پوری نہ ہی ہوں، تے تول وزن پورا ہو سی یا حضرت باؤ جدو ہو سی فضل ہی تم بھی اس رب کے فضل کے محتاج ہو، میں بھی اس رب کے فضل کا محتاج ہوں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے، کہیں فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، کہیں فرما دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. ایک استاد نے، اگر تمہیں میں آسانی سے سمجھاؤں تو کچھ یوں کہوں گا کہ ایک استاد نے اپنے 3 شاگردوں کو 3 کبوتر دے دیے. کتنے کبوتر دے دیے؟ اونچی بولو نا یار، اور اونچی بولو. 3 کبوتر دے دیے اور کہا جہاں تم دیکھو نا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیں. اب ایک شاگرد گیا شرق کی طرف، اس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. دوسرا گیا زمین کی پستیوں میں، اس نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ اور یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس نے بھی سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. تیسرے کے ہاتھ میں کبوتر، استاد کے پاس آ گئے، پہلے سے پوچھا، اس نے کہا میں شرق میں گیا، میں نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں زمین کی پستیوں کی فلاں طرف گیا، میں نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. تیسرے شاگرد کے ہاتھ میں زندہ کبوتر ہے، استاد نے کہا تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو نے سر دھڑ سے علیحدہ نہیں کہا کیا. تو آگے سے شاگرد کہتا ہے استاد محترم آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر ہے، لیکن آپ نے حکم کیا تھا جہاں تم دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا. سمجھو بات کو، جہاں تم دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا. استاد محترم میں زمین کی پستیوں میں گیا، میں آسمان کی بلندیوں میں گیا، میں شرق میں گیا، میں غرب میں گیا، میں شمال میں گیا، میں جنوب میں گیا، میں فلک کے ستاروں تک گیا، میں پہاڑوں کی چٹانوں میں گیا، میں نے ریت کے ذرات کے اندر بھی جا کر دیکھا. میں جہاں بھی گیا میں نے دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پر میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اور تکبیر اور یا بات کو سمجھو. لبیک یا رسول اللہ، لبیک. ہاتھوں کو بلند کر لو، لبیک یا رسول، ہاتھوں کو بلند کر لو. لبیک، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھوں کے چھکے بنا لو. لبیک یا رسول، آقا کی خاطر یہ نام، یہ جان قربان ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. بات کو سمجھو یا رسول، اب بات کو سمجھو، اب بات کو سمجھو. اب دیکھو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پتہ چلی یہ بات کہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے. اب اللہ حکم فرماتا ہے، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو
महबूब तेरे जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया और उसको इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि महबूब आसमानों का, फलक का खुदा मैं हूँ, मुस्तफा तू है। फलक का खुदा मैं हूँ, मुस्तफा तू है। अरे जमीन का खुदा मैं हूँ, मुस्तफा तू है। हजरत इंसान का खुदा मैं हूँ, मुस्तफा तू है। महबूब जहां तक खुदा की खुदाई होगी, वहां तक मुस्तफा तेरी मुस्तफाई होगी। नबी के गुलामों याद रखना, नबी के गुलामों याद रखना, तुम वो खुश नसीब नबी के गुलाम हो नबी की उम्मत पैदा हुए। तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा मकाम है तुम्हारा। नबियों ने ख्वाहिश की है। The अंबिया supplicated, नबियों ने ख्वाहिश की है कि मेरे मौला हमें नबी को उम्मती बना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हवारी मौजूद है। हवारियों ने पूछा, हजरत क्या कोई आपसे आला है? बात भाई समझ आ रही है? समझाना चाह रहे हैं। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैंने कहा था दुरूद और सलाम पढ़ना है, तुम में से किसी ने पढ़ा भी है पिछले साल जो कह के गया था या नहीं? नौजवान पढ़ रहे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही मिशन है सुल्तानुल आरिफीन का। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हवारी मौजूद है, पूछने लगे, हजरत क्या कोई आपसे आला है? क्या कोई आपसे आला है? क्योंकि हर शागिर्द की कोशिश होती है उसका उस्ताद सबसे आला, हर मुरीद की कोशिश होती है उसका पीर सबसे आला हो। जो कोई जिसका आशिक हो वे गल उसे दी करदा। हवारियों का कसूर नहीं था, वो हवारियों का क्या कसूर था? जो कोई जिसका आशिक होवे ते गल उसे दी करदा, ते 100 मकर बहाने करके ते मरने उसदे मरदा। ये तो इसकी बात है। अब हवारी पूछते, हजरत कोई आपसे आला है? कहा हाँ है। हाँ है। पूछा कौन है वो? उसका नाम अहमद मुस्तफा हो। आसमानों पे, जमीनों पे, बल्कि आशिकों के दिलों में राज करेगा। वो कहते हैं सेलिब्रेट द मौलिद, इट्स अ बिदअत। नबी का मिलाद मनाते हो, बिदअत है। मिलाद लिखा कहाँ है? मैं कहता हूं मिलाद आशिकों की किस्मत में लिखा हुआ है। तो इस पे दलील नहीं चाहिए। और गुलाम हो और दलील मांगे। अगर मिलाद जायज नहीं है ना, तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ये आजकल जो कम्यूट करने के तरीके, ये भी जायज नहीं। फिर दलील ऐसी दी जाए, ऐसी दलीलें हैं कि सुबह से शाम हो जाए लेकिन हुजूर के मिलाद की दलीलें खत्म ना हो। हज़रत अबू कतादा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सोमवार का रोजा, पीर का रोजा रखते हैं, बात समझ आ रही है ना? कल समझो और याद भी रखना। कोई सवाल करो ताकि वो दस भी सको। हज़रत अबू कतादा ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, कि ये जो आप सोमवार का रोजा रखते हैं ये क्यों रखते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, कतादा इस दिन मैं मोहम्मद अरबी पैदा हुआ। हुजूर ये जो सोमवार का रोजा रखते थे ये अपनी वलादत बासआदत की खुशी में रखते थे। नबी के गुलामों हवारियों ने कहा, हजरत कोई आपसे आला है? कहा तुम आला होने की बात करते हो, मेरे बाद नबी आएंगे, नाम अहमद मुजतबा होगा। अगर ईसा इब्ने मरियम को नबी करीम के नादैन के तस्मे बांधने की इजाजत मिल जाए तो बड़े नसीब की बात होगी। पढ़ आलम फाजल हो, हजे भी तालब जरदा हो। लख हजार किताबां पढ़िया, जालिम नफ्स ना मरदा हूँ।
باج فقیراں کسے نہ ماریا یا حضرت باؤ ظالم چور اندر دا. اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو, اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو. نوجوانوں اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ عاجز بنا کے رکھو. میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے امت کے بزرگوں کی عزت کی اس نے مجھ محمد رسول اللہ کی عزت کی. فرمایا اگر جھک جانے سے تیری عزت کم ہو جائے نا تو وہ عزت قیامت والے دن مجھ محمد رسول اللہ سے دے. جو عزت تمہارے ماں باپ دے, جو عزت تمہارے شیخ دے, جو عزت تمہارے عزیز و اقارب دے وہ لے سکتے ہیں, پر جو عزت اللہ اور اس کا رسول دے وہ کوئی نہیں لے سکتا. نبی کے غلاموں میں تم کو بتاؤں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان, جبرائیل امین بیٹھے. میرے نبی نے پوچھا جبرائیل امین آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر ایک ستارہ, چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ہے. وہ ستارہ, غور سے سننا میری بات, وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور میں نے جبرائیل امین نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. جو ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے, میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا مسکرا فرمایا جبرائیل خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد رسول اللہ. تم نے تو دعا بھی نہیں کی, تم نے دعا بھی نہیں کی, اور پھر بھی پیدا ہوئے. تمہارے کان میں اذان دی گئی اور کہا فلاں بن فلاں تو نبی کا امتی پیدا ہو. نبی کے غلاموں, نبی کا میلاد منانے والوں, حضور کے جشن میں آنے والوں, میں ایک تمہیں میسج دینا چاہتا ہوں, اور وہ ایک ہی ہے کہ حضور کا میلاد منانا, حضور کے میلاد میں آنا, شیوخ کے ہاتھ چومنا, لنگر کھانا, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ جب نبی کے میلاد سے کوئی بے نمازی نکلے نا تو وہ جائے تو نماز والا بن کے. یاد رکھو یہ زندگی کچھ نہیں, اگلے سانس کا واللہ نہیں پتا, یہ دنیا فانی ہے. جو کہتے ہیں نا میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرے رشتے, میرے عزیز و اقارب, میرا گھر بار, میری کرسی, میری طاقت, کچھ باقی نہیں ہے. سکندر اعظم نے کہا جب میں دنیا سے جاؤں میرے ہاتھ باہر نکال دینا. یہ دنیا کا طمع و لالچ نہیں ختم ہونے والا, یاد رکھنا. حضور کے غلاموں, یہ دنیا کا طمع و لالچ نہیں ختم ہونے والا. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان کا پیٹ کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جیسے اس جہان میں تم لوگ رزق حلال کی تقدو کرتے ہو, آپ لوگ کوشش کرتے ہو کہ اپنے بچوں کو حلال حلال کھلائیں, یہ عبادت ہے, کمائیں, ہم گروتھ کریں, ہماری آل اولاد بڑھے, ہمارا رزق بڑھے, ہماری عزت بڑھے. کیونکہ آج کے دور میں عزت صرف آپ کی نظر میں پیسے کے ساتھ ہے. نہیں, عزت پیسے کے ساتھ نہیں ہوتی, عزت کردار کے ساتھ ہوتی ہے. یہی محنت اپنے کردار پر بھی کرو, کیونکہ اگلے جہان میں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے نیک اعمال کام آنے والے ہیں. تمہارا کسی ٹوٹے دل کو جوڑنا کام آنے والا ہے, تمہارا کسی دکھی دل کا سہارا بننا کام آنے والا ہے, تمہارا رستے سے پتھر ہٹا دینا کام آنے والا ہے, تمہارا کسی غریب کی مدد کر دینا کام آنے والا ہے, تمہارا دو لوگ لڑے ہوں ان کی صلح کرا دینا کام آنے والا ہے.
کیونکہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو یاد رکھنا نبی کے غلاموں، ادھر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارے یہ نیک اعمال کام آئیں گے۔ جیسے تم کوشش کرتے ہو نا کہ دنیا میں ہم بنگلے، گاڑی، گھر بنا لیں تاکہ ہمیں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ آئے، میں یہ نہیں کہتا نہ کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرو، خوبصورت کپڑے پہنو، خوبصورت سواری رکھو، خوبصورت طریقے سے زندگی بسر کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کرو۔ اس دنیا کو اپنا مسکن نہ بناؤ، یہ دنیا فانی ہے۔ نیک اعمال کرو، ماں باپ کا نوجوانوں ادب کرو، ماں باپ کا حکم مانو، بے شک اگر ان کا فیصلہ غلط بھی ہو اس کو من و من تسلیم کر لو۔ کیوں؟ اگر وہ انسان ہیں غلط فیصلہ کر بھی دیتے ہیں، اللہ اسے درست کرنے والا ہے۔ اپنے اللہ پہ توکل رکھا کرو۔ اگر یہ دنیا مل کر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو خدا کی قسم اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر یہ دنیا مل کر تمہارا کچھ سنوارنا چاہے اور اللہ بگاڑنا چاہے تو کوئی مائی کا لال، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی کچھ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس کو اگر بنانا ہے تو پہلے اسے اپنے رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ اپنے رب کو راضی کرو۔ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں مجھے ایسی دست بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ دست بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ توبہ ہوتی ہے جو آپ شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کرتے ہیں۔ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں جو میری دست بیعت ہے نا، یہ سروری قادری بیعت ہے۔ یہ وہ بیعت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے ہیں بچپن کا عالم تھا، بی بی راستی سے اجازت لے کے حضرت سلطان صاحب نکلے تو آپ فرماتے ہیں راستے میں میرے دادا علی شیر خدا گھوڑے پر سوار تھے، مجھے کہا باہو تجھے مصطفیٰ کریم نے یاد فرمایا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تو تیرا دادا علی ہوں۔ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے محسن، تیرا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ ارے حیدری ارے تم تو وہ غلام ہو جو سیدنا صدیق اکبر کے بھی غلام ہو، حضرت عمر فاروق کے بھی غلام ہو، حضرت عثمان غنی کے بھی غلام ہو، حیدر کرار مولا علی کے بھی غلام ہو۔ تم تو ان کے ماننے والے ہو کہ جب کھانا مانگنے والا آیا نا بھوکا، اب دیکھو کھانا مانگنے والا بھوکا آیا، کہا کمبل اسے کھانا دے دو، کمبل کھانا دے دو حضرت۔ کھانا تو مولا علی پاک صندوق میں ہے، کہا صندوق ہی دے دے۔ کہا حضرت وہ صندوق تو اونٹ پر ہے، مولا علی نے کہا اونٹ دے دو۔ کہا حضرت اونٹ تو اونٹوں کی قطار میں ہے، کہا اسے اونٹوں کی قطار ہی دے دو۔ جب تم کسی کو کچھ دو گے نا ہر چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا، لیکن جو تم کھانا کسی کو کھلاؤ گے، مہمان کو کھانا کھلاؤ گے، دوست کو کھانا کھلاؤ گے، اللہ تم سے اس کا حساب بھی نہیں لے گا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ یاد رکھو اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے آپ کو درست کرو، بجائے اس کے ہو سکتا تھا۔ دیکھو نا وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور یہ نہ دیکھو یہ فقط ٹھیکیدار یہ اس کے جو رفقا ہیں ان کو نہ دیکھو، یہ دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں، یہ محفل کس کی سجا رہے ہیں، اور سجانے والے کون ہیں؟ وہ بھی محبوب ہی بن جاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ ہو سکتا تھا رات کے اس پہر میں تم دوست احباب، تم نوجوان کسی گلی کوچے میں کھڑے ہوتے، غیبت کر رہے ہوتے، بری بات کر رہے ہوتے، گرم بستروں کی زینت بنے ہوتے،
لیکن اللہ کو قبول یہ تھا کہ ان غلاموں نے نبی کا میلاد سجانا تھا، اور تم نے اس میلاد میں آ کے اللہ کو سبحان مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنی ہے۔ نبی کے غلاموں، یاد رکھو، اپنی قسمت کو سنوارو، اور قسمت کو سنوارنے کا طریقہ نبی پر درود و سلام پڑھنا۔ نماز پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، ماں باپ کا ادب کیا کرو۔ تو جب حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کو حضرت علی نے بتایا نا کہ میں تیرا دادا علی شیر خدا ہوں، تو آپ کو فرمایا کہ آپ کو نبی پاک نے یاد فرمایا، تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضور کی کچہری میں پہنچ گئے۔ اب حضرت سلطان سے فرماتے میں ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کیوں کہ تسبیح پھری تے من نہ پھریا، تسبیح پھری تے من نہ پھریا، کی کرنا ہے تسبیح نو پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب۔ اگر کہتے ہو نا میں محبت کرتا ہوں تو ادب پہلی منزل ہے، اور آخری منزل بھی حضرت ادب ہی ہے کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہوں، چلے کٹھے کچھ نہ کھٹیا، کی کرنا چلیا وڑ کے ہوں، تے جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی بہو۔ مال ڈنگر آلے ہو دسو نا، وہ کبھی دودھ نو رکھ دے کڑ کڑ کے لال ہو جائے گا، جب تک جاگ نہیں لگے گی گل نہیں بڑھن لگی۔ اسی طریقے نال جدوں تک مدینے والے دا عشق تہاڈی رگ رگ اندر نہیں وسنا، تب تک تہاڈی بھی گل نہیں بڑھنی۔ نال شفاعت سرور عالم فوزی عالم شاہ سارا حضور کی شفاعت کے طلبگار رہا کرو۔ کبھی بھی اللہ سے عدل نہ مانگنا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جاون لے جائے گروہ کالے۔ تو فرمایا کہ میں ادب سے کھڑا ہو گیا، اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی لانے والے حیدر کرار ہیں، سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ موجود ہے۔ اتنی دیر میں حضور سلطان سے فرماتے ہیں مجھے نبی پاک نے اپنے قریب بلا لی۔ سنتے ہو نا کہ بھاؤ سلطان دا جو چہرہ ویدہ سی کلمہ پڑھ لیندہ سا۔ اب تمہیں میں راز بتا رہا ہوں، وہ کیا راز تھا، کیوں کلمہ پڑھتے تھے؟ اب نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہو میرے قریب آ جا۔ اب باہو فرماتے ہیں کہ آقا کا حکم تھا، میں آقا کے قریب پہنچا، فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھوپڑی میں جو دو آنکھیں ہیں نا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دستے بیعت فرمایا اور فرمایا باہو میری آنکھوں نے تیرے چہرے کو دیکھا۔ بات کو سمجھو، میری آنکھوں نے تیرے چہرے کو دیکھا، تیری آنکھوں نے میرے چہرے کو دیکھا، باہو اب جو تیرے چہرے کو دیکھے گا کہے گا لا الہ الا اللہ محمد۔ اللہ سبحانہ قدوس آپ کی اس عبادت کو، میری اس عبادت کو، آپ کا آنا، صاحبان کا تشریف لانا، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے یہ آقا کا میلاد سجائے ان کے لیے کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ شاعر ایسے لوگوں کے لیے خوب کہتا ہے نا، دیکھو کہ نور آنکھوں میں، یہ نوجوانوں کو دیکھو، فرمایا نور آنکھوں میں، چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یہ آقا کے غلام ہیں، وما علینا الا